الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ انشاءاللہ آج ہم دعا میں مریض کی عیادت کے وقت کی دعا پڑھیں گے۔ مریض کی عیادت کے وقت کی دعا۔ لا بأس طہور انشاء اللہ۔ جب ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہمیں یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ لا بأس کوئی بات نہیں، طہور یعنی پاک ہو جاؤ گے یا پاک کرنے والا ہے اللہ، انشاء اللہ اگر اللہ چاہے تو۔ یہ دعا ہے، یاد کر لیجئے۔ لا بأس طہور انشاء اللہ۔ لا بأس کوئی بات نہیں، طہور اس کا ایک معنی ہے اللہ پاک کرنے والے ہیں، دوسرا معنی ہے گناہ مٹ جائیں گے، یا ایک معنی ہے آپ اس بیماری سے پاک ہو جاؤ گے انشاء اللہ اگر اللہ چاہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی عیادت کی اور یہ دعا پڑھی۔ لا بأس اس کا معنی ہے کوئی بات نہیں، طہور اس کے دو معنی ہیں، ایک تو ایک اللہ پاک کرنے والا ہے، دوسرا یہ دعا ہے کہ پاک ہو جائے آپ کے گناہ یا آپ کا مرض دور ہو جائے۔ انشاء اللہ ان کے معنی ہیں اگر، شاء چاہے کون، اللہ اگر اللہ چاہے۔ لا بأس کا معنی کیا ہے؟ لا بأس کا معنی ہے مرض خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، یعنی کوئی بات نہیں، یہ مرض آپ کے خطاؤں کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا آپ کی غلطیوں کو۔ آپ سب کو پتا ہوگا کہ مومن جب مریض ہوتا ہے تو اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں جبکہ وہ صبر کرے اور شکر کرے، صبر کرے۔ اگر عافیت ہو گئی تو دو فائدے ملیں گے۔ مرض سے عافیت یعنی اس کا مرض ختم ہو جائے تو اس کو دو فائدے ملیں گے، صحت ہو جائے تو دو فائدے، ایک تو گناہ، مرض میں اس کے گناہ مٹائے جائیں گے انشاءاللہ، اس کے گناہ مٹیں گے، خطائیں مٹیں گی، دوسرا انشاءاللہ اسے پھر دوبارہ صحت جیسی نعمت بھی مل جائے گی۔ اگر اللہ نہ کرے عافیت نہ ہو، مرض آنے کے بعد صحت نہ ملے، انسان مرض میں مبتلا رہے، آپ دیکھیں گے بے شمار لوگ صحت جیسی نعمت سے محروم ہو کر کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور سالوں سال تکلیف کا شکار رہتے ہیں۔ اگر وہ مومنین ہیں اور صبر کرنے والے ہیں، اللہ انہیں ضرور اجر دیں گے۔ صحت مند انسانوں کو چاہیے کہ وہ بیمار کو دیکھے اور صحت مندی کی حقیقت اور اس کی نعمت کا احساس ان سے سیکھیں، ان سے جانیں۔ اگر عافیت نہ ہو تو گناہ مٹ جاتے ہیں، اور اس پر صبر کرنا، جو بیماری اللہ نے دی ہے اس پر صبر کرے، اجر کی امید کرے اور اللہ سے ناراض نہ ہو۔ یاد رکھیں بیماری کی شکل میں بھی اگر اللہ سے ناراض ہو جائے انسان تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ صبر کریں، اللہ سے راضی برضا رہیں، اپنے گناہوں کے اور خطاؤں کے مٹنے کی امید کریں، اللہ سے اجر کی امید کریں، تو ایسے شخص کے ضرور گناہ انشاءاللہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کے سلسلے میں، اس شخص کے جسے مرض لاحق ہو جاتا ہے، عجباً لامر المؤمن، احادیث کو عربی میں سننے اور پڑھنے اور انہیں سمجھنے کی عادت ڈالیے، یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں۔ عجباً لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ لہ خیر، بے شک اس کا معاملہ کلہ پورے کے پورا معاملہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، اور یہ چیز یعنی پورا کا پورا معاملہ، پورے کے پورے اس کے معاملے خیر ہی خیر ہیں، یہ چیز نہیں ہے کسی کے لیے الا للمؤمن، سوائے مومن کے۔ ان اصابتہ سراء شکر،
اگر مومن کو خوشی ملتی ہے تو وہ شکر بجا لاتا ہے اور اسے شکر بجا لانے میں خیر ہی خیر مل جاتا ہے. فکان خیرا لہ، تو اس کا شکر بجا لانا اس کے لیے خیر ہو جاتا ہے. یہ عن صحیح نہیں ہے، یہ ان ہے، ان. اور اگر اسے اصابت ضراء، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے، صبر، تو مومن بندہ صبر کرتا ہے تکلیف پر. فکان خیرا لہ، تو اس کا صبر کرنا بھی اس کے لیے خیر ہو جاتا ہے. رواہ مسلم. تو دیکھیے، مومن کو کوئی بھی تکلیف پہنچے، چاہے اس کے مال کے بارے میں، چاہے اس کی صحت کے بارے میں، چاہے وہ بیمار ہو جائے، چاہے اس کی اولاد کے بارے میں، چاہے جو چیز بھی ہو، مومن کو اگر اسے کوئی خوشی پہنچے، اچھائی پہنچے، تو وہ شکر گزار ہو جاتا ہے. اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے، صحت کے بارے میں، اگر وہ بیمار ہو جائے، اس سے اس کی صحت چھین لی جائے، یا اس کے کوئی اللہ نہ کرے اس کے اعضاء چھین لیے جائیں، تو صبر کرتا ہے، ناشکری نہیں کرتا ہے، تو اس کے لیے اجر ہے، خیر ہے. الغرض، اس ٹاپک پر بے شمار باتیں ہیں جو آپ کے سامنے آگے بھی بیان کی جائیں گی. مریض کی عیادت کی فضیلت حدیث میں آیا ہے، مسلم میں اللہ کے رسول کے الفاظ ہے. دیکھیے، عربی میں احادیث پڑھنے پڑھانے کی عادت ڈالیے، سننے سنانے کی عادت ڈالیے، اپنے بچوں کو سنائیے. احادیث کا چلن کافی کم ہے قوم میں اور امت میں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے جو محبت ہونا چاہیے وہ موجود نہیں ہے. آپ کے کلمات کے مٹھاس کا احساس کیجیے. ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم، بے شک ایک مسلمان جب اپنے بھائی مسلمان کی عیادت کرتا ہے. دیکھیے کیسے الفاظ ہے. ان المسلم اذا عاد اخاہ، المسلم جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے مسلمان، لم یزل فی خرفۃ الجنہ حتی یرجع، تو وہ جب تک وہ عیادت میں رہتا ہے، عیادت کے راستے میں رہتا ہے، اس وقت تک وہ جنت کے باغوں میں رہتا ہے، جنت کے پھلدار باغیچوں میں رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ گھر کو لوٹ نہ جائے. قیل، کہا گیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وما خرفۃ الجنہ، یہ خرفۃ الجنہ کیا ہے؟ قال، اللہ کے رسول نے کہا، جناحا، یعنی اس جنت کے پھلوں کو توڑنا ہے. یعنی گویا ایک مسلمان جب دوسرے اپنے مسلمان بھائی، مریض بھائی کی عیادت کرتا ہے، تو گویا کہ وہ جنت کے باغیچوں میں پھل توڑ رہا ہے، جنت کے باغیچوں میں پھل توڑنے کی حالت میں وہ ہے. اس کے علاوہ مسلمان کا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہے، اس میں سے ایک مریض کی عیادت کرنا ہے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ایسے اچھے اوصاف مسلمانوں کے جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائے ہیں، ہم اس کی عادت ڈالیے. چھوڑیے اپنے رشتہ داروں کی دشمنیوں کو، عداوتوں کو، دلی بغضوں کو، اپنے دوستوں سے جو دشمنی ہو چکی ہے یا پڑوس سے، اسے چھوڑیے. اللہ کے رسول نے ایک مسلمان کو جیسا بنانے کی کوشش کی ہے، ویسا بننے کی کوشش کیجیے. ہمارا بھائی، ہمارا پڑوس، ہمارا دوست، ہمارا جاننے والا یا ہمارا دشمن مسلمان اگر مریض ہو جائے، ضرور اس کی عیادت کیجیے، ضرور اس کی عیادت کے لیے جائیے، اس قدر آپ اجر کے مستحق ہوں گے. الغرض، ہماری یہ دعا کا لیسن تھا. آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہمارے ان تعلیمات کے بارے میں آپ اپنے جاننے والوں کو ضرور پہنچائیے. انشاءاللہ ہم ہمارے اس کورس میں، اصحاب الصفہ کورس میں، واٹس ایپ پر قرآن، حدیث اور دعاؤں کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ اسی طرح سکھائیں گے. تجوید و ناظرہ سکھائیں گے، عربی گرامر اور بول چال 1 سال تک سکھائیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس مدینہ منورہ یونیورسٹی کا عالم کورس بھی ہے، ہم وہ بھی واٹس ایپ پر ویڈیو فائلز کے ذریعے پڑھائیں گے. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے +918106126040، اور ہم یہ ضرور آپ کو بتا دیں گے کہ ہمارا ایک کورس 1 سال کی 1000 روپے ہم نے فیس رکھی ہے، جو امید ہے کہ آپ تمام ضرور بضرور اس کو ادا کریں گے، تاکہ انشاءاللہ ہم بہتر انداز میں آپ کو یہ تعلیمات پہنچاتے رہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.